سورۃ الحجر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکی سورہ ہے اور اس میں جو مضمون یعنی جو سبجیکٹ ڈسکس ہوئے ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک طرح کی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے کام میں طرح طرح کی ریزسٹنس مزاحمتیں پیدا کرتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور ہمت افزائی کے الفاظ ہیں، اور پھر دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر بھی نصیحت کی گئی ہے اس میں۔ تو جی سورہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے الف لام را، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، یعنی وہ چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ آرزو کب کریں گے کافر؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ٹائمنگز یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ یا یہ وقت ہے یا یہ وقت ہے۔ یہ بات آ رہی ہے تفسیر میں کہ یہ خواہش کریں گے کافر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا پھر کہا جا رہا ہے کہ میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا، اگر کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو پھر یہ وہ آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر اگلے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا، یعنی اس میں وہ مصروف ہیں، اسی میں چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے، یعنی دنیا کی لذتوں میں یہ ڈوبے ہیں تو انہیں یہ خود ہی اپنے انجام سے واقف ہو جائیں گے۔ پھر آگے بات آتی ہے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقرر وقت تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کے ڈسٹرائے ہونے کا یا کسی کے جانے کا جو وقت مقرر ہے وہ اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ اس سے ایک گھڑی آگے ہٹ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، تو کوئی کریزی آدمی ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اب یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تو دیوانہ ہے جس پر قرآن اتارا گیا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اور پیچھے بھی دیکھا ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور کہتے تھے کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا۔ اسی طرح ہم سورۃ الفرقان میں بھی یہی بات پڑھتے ہیں۔ اب اور یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، اور ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت و مشیت، یعنی کہ جب اللہ کا ارادہ ہو عذاب بھیجنے کا تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ پھر ان کو بالکل بھی مہلت نہیں ملتی۔ اور یہ جو آیت میں بات آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طریقے سے جس طرح بھی یہ اترا تھا۔ یعنی گمراہ فرقے اپنے اپنے جو غلط عقائد ہیں ان کی فیور کے لیے اگرچہ انہوں نے کچھ آیات میں ان کی معنوی تبدیلی، یعنی ان کی تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے لکھنے میں اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ تو ظاہر ہے لکھنے میں تو تبدیلی یہاں پہ نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پہ یہ بات آئی کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کی۔ تو اب بات کیا ہے کہ وہ پھر معنوی طریقے سے، یعنی اس کی تفسیر میں جو ہے وہ خرابی کر دیتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اس میں کجی ہی دیکھنی ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی، یعنی آپ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں اپنے رسول برابر بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں، یعنی کہ آپ ہی کو نہیں صرف جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا۔ پھر آگے بات ہے جی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا، یعنی کہ یہ جو ان کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ کافروں کا کفر اور ان کا عناد، یعنی ان کی ایروگنس اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا تو ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے اللہ دروازے کھول دے اور یہ ان دروازوں سے آسمان سے آئیں جائیں تب بھی انہیں یقین نہیں ہوگا کہ رسول جو لے کے آئے ہیں وہ سچ ہے،
بلکہ کیا کہیں گے کہ یہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ آگے بات آتی ہے یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج اور چاند اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں اللہ نے۔ اور آگے جو بات آ رہی ہے کہ اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، یعنی آسمان کو، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اب یہاں سے بات تھوڑی سی ہمیں ستاروں کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے کہ ستاروں کا اور کیا کام ہے۔ جیسے جب بھی شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ دیکھیے جو ورڈ رجیم ہے یہ رجم سے آتا ہے، اور رجم کے معنی ہے سنسار کرنے، یعنی پتھر مارنے کے ہیں، اور اسی طرح رجیم کے معنی میں ملعون اور مردود ہونا بھی آتا ہے، کیونکہ جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی تو ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور ہر شیطان کے لیے اللہ نے پیچھے اس کے شہاب ثاقب لگا دی ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، میں آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی عجز کے وجہ سے، مسکنت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے سامنے گویا عاجزی کی وجہ سے، وہ جیسے کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہو۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق ہے کہا اور وہ بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے تک وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کے، یعنی ایک آدھ بات وہ سن لیتے ہیں اور اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے، یعنی وہ جو کاہن ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر مزید جھوٹ ملا کے لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے، اور اس حدیث کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا جی مقصد ستاروں کا۔ اور ایک اور بات جو قرآن کریم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا ہے، یعنی آسمان کی زینت بنایا، خوبصورت بنایا ہے آسمان کو ستاروں سے، یعنی کہ دیکھنے والے کو وہ اچھا لگے، خوبصورت لگے۔ آگے آیت ہے جی، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں گڑنے والے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی اس سے مراد انسان کے نوکر چاکر، غلام اور جانور، یعنی جانور کو بھی اللہ نے انسانوں کے تابع کر دیا، اس پر انسان سواری کرتے ہیں، سامان لاد کر لے کے جاتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور جیسے ان کے پیٹوں سے دودھ نکلتا ہے، اور پھر قرآن کریم میں نحل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بطون سے شہد نکلتا ہے جس میں شفا ہے انسانوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے تابع اللہ نے کیے ہیں، لیکن تم ان کو روزی دینے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی روزی دے رہے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اس میں بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے جو مین سورس ہے، لیکن زیادہ صحیح بات وہ کہتے ہیں یہ کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے مشیت سے، یعنی اپنی حکمہ سے زمین پر اتارتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات اور بھی جگہ پہ آئی ہے کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ پیچھے حدیث بھی تو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے اول آخر انسان اور جن سب مل کے اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگے اور ان کو میں دے دوں جو وہ چاہتے ہیں، تو میرے خزانوں میں کمی نہ ہو۔ لیکن اللہ کسی کی روزی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کی روزی کو وسیع کر دیتے ہیں، اس کو بے حساب رزق دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے کسی کو میں نے کتنا دینا ہے، کسی کو میں نے کم دے کے آزمانا ہے، کسی کو میں نے زیادہ دے کے آزمانا ہے۔ اور دیکھا جائے تو کیا ہے، جب کثرت مال ہوتا ہے تو وہ عیاشی کی طرف ہی نکلتی ہے، اگر انسان کو ہدایت نہ ہو تو کم ہی ہوتے ہیں نا۔ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حدیث ہے کہ مالداروں کا جنت میں جانا ایسا مشکل ہے کہ جب تک وہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا، جب تک کہ وہ دن رات خرچ نہ کریں جن کو اللہ نے مال دیے ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں صبح اور شام، پوشیدہ اور ظاہر۔
تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں اور ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے ہی ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر آگے بات ہے جی، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پھیلاتے ہیں اور تم ان کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہاں بارش کے پانی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری ہی قدرت اور رحمت ہے اللہ کی، کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں، یعنی کہ اگر اللہ ہی نہ چاہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے کہ جس سے پانی ان چشموں کنووں میں بھی نہ جمع ہو سکے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے ہم ہی جلاتے، یعنی ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں بالآخر، یعنی کہ ہم ہر چیز کے وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، اور آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ پھر آگے بات ہے جی کہ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے، جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور دیکھیں اب یہاں پہ آ رہا ہے انسان کے پیدائش کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے قرآن کریم میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے جو میں آپ کے آگے پڑھ رہی ہوں، کہ پہلے مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ پھر اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں بات آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے، یعنی خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور اسی طرح جنوں کی بات آتی ہے، یہ بھی ہمیں سورہ رحمان میں بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کو ہم نے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یعنی خالص جو شعلہ کی لو ہوتی ہے اس سے جنوں کو پیدا کیا۔ اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور پھر آگے بات آتی ہے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، یعنی صلصال من حمأ مسنون، ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی صلصال، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنے روح پھونک تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اور یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی نا، یعنی کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی کنورسیشن، ان کی آپس میں جو بات چیت تھی، کہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں اب خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین کا، اب میں جب بنا لوں تو اور اس میں روح پھونکوں تو اب تم پھر سب کے سب اس کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، عبادت کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، یعنی اس نے تو انکار کیا۔ اور پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ صاد کی کچھ آخری آیات ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ کنورسیشن ملے گی شیطان کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر سورۃ الاعراف کی شروع کی آیات میں جو ہے وہاں میں بھی ہمیں ملتا ہے کس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلایا اور انہیں جنت سے نکلوایا۔ اب یہاں پہ بھی یہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ تو وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کی ہے۔ اور یہی بات ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے لے کر 20 تک اگر دیکھیں تو یہ ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، اور آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، خاک سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق حاصل نہیں کہ تو آسمان پر تکبر کرے۔ اب یہاں پہ بھی وہی سیم چیز آ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم وحشت سے نکل جاؤ، تم جنت سے نکلو کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے، یعنی مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دو جب لوگ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے روز مقرر کے وقت، یعنی کہ قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کی ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے یعنی کہ زمین میں جو ان کی جو خواہشات ہیں میں ان کو خوبصورت بنا دوں گا، سجا دوں گا ان کے آگے، اور ان سب کو میں بہکاؤں گا، یعنی کہ آدم کی اولاد کو میں بہکا کے چھوڑوں گا، سوائے تیری ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے، یعنی کہ سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ اور یہ بات بھی ہمیں کئی جگہ پہ ملتی ہے
کہ شیطان نے یہ کئی جگہ پہ کہا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن سوائے الا عباد کہ جو تیرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے پھر جہاں سے میں نہیں آئیں گے، باقی میں سب کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش میں رہوں گا۔ پھر آگے بات ہے ارشاد ہوا، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھ تک پہنچنے کی یہی سیدھی راہ ہے، اور میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دوہریوں کے لیے، ایک زندیقوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان 7 دروازوں سے مراد 7 طبق یعنی 7 گریڈ، 7 درجے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اس آیت میں جو لفظ غل ہے، اس کے معنی میں بات آتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے درمیان، یعنی جنتی لوگ ہیں ان کے درمیان اگر آپس میں کوئی حسد، بغض یا عداوت کے جذبات رہے ہوں گے تو وہ ان کے سینوں سے اللہ نکال دے گا، اور ان کے دل آپس میں آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ آگے بات آتی ہے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ یہاں پہ اب تھوڑا ٹاپک جو ہے وہ بدل گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اب آگے بات آتی ہے فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کا جواب آئے، کیا کہا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس بڑھاپے میں میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اور کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف وہی نا امید ہوتا ہے جو گمراہ یا بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تمہارا اہم کام کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو عذاب دیا جائے، مگر خاندان لوط کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دی، یعنی کہ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ بھی اسی عذاب کی زد میں آئے گی۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط نے جی تو سورہ نحل کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکی سورہ ہے، اور اس میں جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کفار مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہم آپ کو جھٹلا چکے ہیں تو اب جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہم پر لے آئیں، اور پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوفو، اللہ کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس میں منکرین کے جو اعتراضات ہیں، شکوک ہیں، جو ان کے حجتیں ہیں، ان کا جواب دیا گیا ہے، اور کچھ ایسے دلائل اور کائنات کے جو آثار ہیں جو شہادت دے رہے ہیں کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار، یعنی جو ایروگنس ہیں ان کے برے نتائج کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو جس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یعنی اللہ کا حکم آ پہنچا، آپ اس کی جلدی نہ کرو، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر میں جہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یعنی اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اس کی جلدی نہ کرو، اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت جو قریب آ گئی تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، بس جلدی نہ کرو، یا پھر اس سے مراد وہ عذاب ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ یہاں مفسرین کی یہ رائے پائی جاتی ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی جس کو چاہے وہ چوز کر لے،
اور تاکہ وہ لوگ کو آگاہ کر دیں کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، پس تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا، اور دوسری بات انبیاء کا کام کیا ہے، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی سے ڈرنا ہے، اور اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی یہ جو زمین ہے، یہ کائنات جو اللہ نے بنائی، زمین و آسمان بنائے، محض تماشے اور کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ایک مقصد کے پیش نظر بنائے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اللہ کا آبجیکٹیو ہے، اور وہ اس سے بری ہے جو مشرک کر رہے ہیں، یعنی کہ مشرک لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس سے بری ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے، اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا گیا مہین، نطفہ اور تراب کے بارے میں، کہ حقیر چیز سے پیدا کیا، اور مختلف سٹیجز سے گزر کے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو اللہ جوان کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اسی نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے، جن میں گرمی کے لباس ہیں تمہارے لیے، اور بہت سے نفع ہیں، اور تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے انسانوں کے لیے اونٹ، گائے، بکریاں، ان کے لیے اس میں کتنے فائدے رکھے ہیں، گرم کپڑے ان سے تیار ہوتے ہیں، ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے، دودھ حاصل کیا جاتا ہے، یہ کئی طرح کے نفع ہیں ان میں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھائے لیے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ وہ ایسے پھر بوجھ بھی اٹھاتے ہیں کہ جو انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے کے جانا۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کو سواری اور باعث زینت بھی بناتے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ یعنی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ، یعنی ان جانوروں کے علاوہ جو اتنی مخلوق پیدا کی ہے جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے زمین کے نیچے، سمندر کی گہرائی میں، پھر صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ کی مخلوق ہے جن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اس آیت جس میں درمیانی راہ کی بات ہو رہی ہے، مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ ہی ہے سیدھی راہ پر، یعنی اللہ نے ایک سیدھی راہ بیان فرما دی ہے، یہی ہدایت اور دلالت دونوں کو فرق کرنے والی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، یعنی یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور پھر آگے بات آتی ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کا ایک اور احسان یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ بارش کے فوائد بتا رہا ہے کہ بارش سے کیا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، چارہ اگتا ہے، اور اسی سے انسان کے جو جانور ہیں وہ اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ پھر آگے بات آتی ہے، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ اور دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے ستاروں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ستاروں سے کیا کام لیا جاتا ہے، ایک تو ان شیاطین کو مارنے کا باعث ہیں وہ شہاب ثاقب کی صورت میں، اور دوسرے آسمان کو سجایا گیا ہے۔ اسی طرح چاند کی منزلیں ہیں، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے انسان مہینوں کا حساب لگاتا ہے، سالوں کا حساب لگاتا ہے، اور اسی طرح سورج سے بھی جو شمسی مہینے اسی سے بھی یہی چیز لی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پھر اپنے احسانات بتا رہے ہیں۔ پھر آگے بات آتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، یعنی کہ بہت بڑے یہ سائنز ہیں اللہ کے، یہ کلیئر پروف ہیں اللہ کے جو نظر آتے ہیں ہمیں کہ یہ دیکھو یہ کوئی ذات ہے، یہ کوئی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، سخر لکم، پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے پچھلے صورتوں میں ہی کہ سخر لکم الانہار، تمہارے لیے ہی ہم نے یہ نہریں جاری کی ہیں جس میں کشتیاں بہہ رہی ہیں، سمندر بنائے تمہارے تابع کر دیں، کس لیے؟ انسان کے لیے۔
جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34، یہ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بارش برسا کے تمہارے لیے روزی پھل نکالے، کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، اور پھر اپنے تمام احسانات کو گنا کر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں گن ہی نہ سکو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بہت ہی خوبصورت یہ بات اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی نعمتیں ہیں کہ تم میری نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں کر سکتے، اور پھر انسان کیا ہے؟ بڑا بے انصاف، یعنی کہ ظلم کرنے والا اور کفار، یعنی ناشکرا۔ پھر آگے بات آتی ہے سورہ نحل کی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دی کہ تم میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس لیے کہ تاکہ تم اس میں اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے، یعنی زمین جو سٹیبل کر دی گئی ہے پہاڑوں کی وجہ سے، جیسے کسی چیز کو گاڑ کے اس کو ایک طرح سے ہموار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ایک دوسری طرف نہ جھک جائے۔ پھر ہے اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو، اور بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، یعنی ستاروں کا یہاں پہ ہمیں ایک اور مقصد بتا دیا گیا کہ ستاروں سے بھی لوگ اپنے زمین پہ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں اس سے۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل سوچتے نہیں؟ یعنی کہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو کوئی چیز ہی نہیں پیدا کر سکتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ تم یہ سوچتے نہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے۔ پھر وہی بات یہاں پہ بھی دیکھیں آئی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی تھی، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب جانتا ہے، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر جو بے جان ہیں، بے شعور ہیں، یا پھر فوت شدہ صالحین بھی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں کب اٹھایا جانا انہیں تو خود نہیں اس چیز کا پتہ، تو انسان کس طرح سے جا کے، یعنی قبر پرستی کا یہاں پہ یہ جو مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ یہ سراسر شرک ہے، یعنی جو اپنے نفع نقصان کا نہیں جاننے والا تو وہ دوسروں کو کیسے نفع نقصان دے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں ایروگنس ہے، وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، یعنی کہ اللہ کا معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر بھی کرتے ہو، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانی ہے، یعنی کہ اس پہ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں، اور یہ بات بھی کئی جگہ پہ آئی ہے، اساطیر الاولین، کہ ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے، جنہیں یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کے بوجھ کے بھی ذمہ دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے انہوں نے گمراہ کیا، یعنی کہ جن کو وہ کہتے تھے ہمیں فالو کرو، ہمارے پیچھے آؤ، ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ دیکھو تو یہ کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، یعنی اللہ کے اگینسٹ پلاننگ کی، اور آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی جو عمارت تھی اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب آ گیا وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے ہمیں عذاب آئے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت کی بنیاد پر ہے کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا لیکن وہ ناکام واپس آئے۔ اور پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، یعنی یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے، ایک مثال اللہ دے رہے ہیں جس سے یہ مقصد ہے بتانا، یعنی کہ بات یہ ہے، پرپز یہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے ساتھ جو کفر اور شرک کر رہے ہیں ان کی عمل اسی طرح برباد ہو جائیں گے اور ان کو عذاب وہاں سے پہنچے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں رکھتے، جیسے پچھلی قوموں کا ہم نے حال پڑھا کہ قوم لوط، قوم ہود اور قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، اور ان پر عذاب کہاں سے آیا جہاں سے وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہی پڑھا ہے نا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ بارش ہوگی،
جب وہ کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام، تو وہ مذاق کرتے تھے، جو ان کے سردار تھے وہ پاس سے گزرتے ہوئے ہنسی کرتے تھے کہ آپ یہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو، یہاں پہ تو کبھی بارش ہی نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھیں کیسے اللہ نے کس طرح انہیں فلڈ میں غرق کر دیا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے جی، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، یعنی میرے وہ پارٹنرز کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ یعنی کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آج تو ان کو بس رسوائی اور برائی پہنچی۔ اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر جو مشرکین کی جب جان نکالتے ہیں فرشتے، اس کی کیفیت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ محمد میں بھی ملتی ہے کہ مشرکینوں کی جانیں کس طریقے سے نکلیں گی۔ فرشتے ان کی چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور سختی کے ساتھ وہ ان کی روح کو کھینچتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مومن کی روح نرمی سے، آہستگی سے کھینچی جائے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ لیکن مشرکین کا حال یہ ہے۔ اب یہاں بھی کیا بات آتی ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ صلح کی بات کریں گے، وہ بڑی عاجزی دکھائیں گے اور کہیں گے ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے۔ اور اسی طرح کی بات سورۃ الانعام میں آتی ہے، آیت نمبر 23 میں، کہ وہ میدان محشر میں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اور دوسرے مقام پر یعنی قرآن کریم میں ہی ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ پس اب تم ہمیشہ کی، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے فار ایور تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا، یعنی کہ یہ متقی لوگوں کا جواب ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، یعنی کہ جو متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، یعنی کہ یہ چیزیں ہمیشہ فار ایور رہنے والی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کچھ یہ طلب کریں گے، یعنی وہ جو چاہیں گے وہاں ان کے لیے وہ موجود ہوگا۔ اور پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اگرچہ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ان کے عملوں کے بدلے اللہ انہیں جنت میں داخل ہوگا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت، جیسے ہم حدیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، یعنی اس کا عمل ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ کیسے ہیں ہمارے اعمال، ہم جانتے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ وہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ آگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی کہ کیا آپ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی، یعنی کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 31 کو ہم لے رہے تھے۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے آیت ہے جی، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ مشرکوں سے مخاطب ہے کہ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی بات پھر وہی اگین کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، یعنی کوئی ان کے لیے ایکسکیوز نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، ان کے آگے ہر طرح کے پروف اور سائنس کلیئر کر دیے جائیں تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس چیز کی یہ ہنسی اڑاتے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت کرتے،
تو اللہ نے تو چاہا ہی نہیں ہے، یہ مطلب اس سے بات آ رہی ہے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی فعل، یہی کام ان سے پہلے کو لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف یہ کھلم کھلا پیغام پہنچانا، یعنی کہ میسنجرز کے کام کیا ہیں؟ پہنچا دینا، ایک چیز کو آگے تک لے جانا۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں یعنی طاغوت سے بچو، تمام شیطانوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ اللہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک پیغمبر، ایک نبی جو کسی قوم میں اٹھتا ہے، اگرچہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس تمام کے تمام لوگ اس کو فالو کریں، جہنم کی آگ سے بچیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی خواہش پہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی، اللہ کی مشیت کے اوپر ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے، یعنی جنہوں نے سیدھے راستے پہ نہیں آنا، جیسے ہم نے سورۃ الحجر میں بھی پڑھ لیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ چاہے ان کے سامنے اللہ خود آ جائے یا آسمان پر بھی وہ ان کو چڑھا دیا جائے، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پر، یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ان پر کلمہ عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نہیں اب آئیں گے، یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ یہ مشرک لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کافروں کا یہ اعتراض بھی قرآن کریم میں آپ کو مختلف مقامات پر ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ ہم جب مٹی میں مل گئے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل گئی، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو کیا ہم پھر سے کھڑے کیے جائیں گے، ہم پھر سے جی اٹھیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو ضرور کھڑا کرے گا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی جس چیز میں یہ ڈفرینسز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دے گا، کلیئر کرے گا، اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے، یعنی ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل ہو یا ناممکن لگ رہا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے۔ اسے زمین و آسمان کو ڈھانے، یعنی اللہ کو تو کسی مزدور، انجینئر اور مستریوں کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے، تو اللہ نے تو ایک لفظ کن کہنا ہے اور پلک جھپکتے قیامت قائم ہو جانی ہے۔ جیسے اگلی آیت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا کن، یعنی کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دیں گے، دنیا میں بھی، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی بات بدل رہی ہے، جس میں ہجرت کی بات آ رہی کہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یعنی ہجرت کا مطلب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے وہ گھر جن کو انسان بڑا محبوب رکھتا ہے، اور کسی ایسے علاقے میں جانا جہاں پہ آسانی سے اللہ کی جو بتائے ہوئے راستے ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل ہو سکے، تو یہ ہجرت ہے۔ اور اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ سب تکالیف وہ اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ بہترین ٹھکانہ دیں گے ان کو، اور آخرت کا جو ثواب ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، یعنی اس میں تو اللہ نے بے بہا، اور جس کو چاہے گا اللہ اس کے اجر میں ڈھیروں اضافہ فرمائے گا۔ کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ تفسیر میں رزق طیب سے مراد بعض نے مدینہ شہر لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ طیب رزق دے گا، تو اس سے مراد بعض کہتے ہیں کہ مدینہ ہے جو مسلمانوں کا مرکز بنا، اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اللہ کی خاطر، اللہ دنیا میں بھی ان کا نعمت بدل ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت ہے جنہوں نے دامن صبر، یعنی کہ صبر کا دامن نہ چھوڑا، پیشنس رکھی اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے ہم، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے، اور اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے، اور آپ کا بھی بشر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ بشر ہی پر رسالت اترے، اللہ کی وحی اتاری جائے۔
پھر آگے بات آتی ہے دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر، یعنی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ لوگوں کی طرف جو چیز نازل فرمائی گئی، یعنی کہ لوگوں کے لیے جو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ پھر آگے آیت ہے جی، بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ یہ کسی صورت میں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ذرا دھمکا کر پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا رب اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ مکر کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے اگینسٹ جو چالے چلتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کسی طرح سے بھی کہیں سے بھی ان پر عذاب لا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کو اگر وہ اپنے بڑھانے کے لیے کہیں نکلے ہیں، کوئی اس کے لیے کوئی ہیلے کر رہے ہیں، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹے ہیں، یا صبح کا وقت ہے، جیسے ہم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر پڑھا کہ صبح کے وقت، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا ان کے عذاب کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کو کسی طرح بھی یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں جو بات آتی کہ اللہ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے، یعنی وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ استغفار کی مہلت کا وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے اپنے گناہوں سے، کب وہ پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت۔ اور پھر آگے بات آتی ہے جی کہ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنی ہیوملیشن کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار، یعنی کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ہر چیز اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی شان کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے، اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو فرشتوں کی بات ہوئی کہ آیت کے جو اگلا حصہ ہے کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کی کوالٹیز کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کیا صفات ہیں، کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس سے سرتابی نہیں کرتے، یعنی وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ لازمی اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ ان کے کیونکہ اللہ نے ان کو فری ول نہیں دی۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، یعنی کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بڑے سخت دل اور بڑے مضبوط ہیں، جنہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کا ہر حکم وہ پورا کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس آیت میں ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو سجدہ نہیں کر رہا اللہ کے آگے، وہ کیا کر رہا ہے، انفیکٹ وہ تکبر کر رہا ہے، وہ ایروگنس میں ہے۔ اور یہی رویہ ہم نے شیطان کے عمل میں دیکھا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اگرچہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور اس نے کبر کیا۔ کیا کہا اس نے، انا خیر منہ، یعنی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی کہ تکبر، یعنی جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہی سجدہ نہیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ پھر کیا تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، اور جب اس نے تمہاری وہ مصیبت تم سے دور کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی بات کیا آ رہی ہے ان آیات میں کہ اللہ نے فرمایا تم میرا خوف رکھو، لوگوں سے خوف نہ رکھو، اور پھر انسان کے بارے میں آ رہا ہے کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے کہ جب کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف، بیماری، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان ہوا تو کیا ہے وہ پھر اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ تو اس کو سب ٹھیک کر دے، اور جیسے ہی پھر اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتا ہے۔
اترانے لگتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے۔ اور جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، یعنی کہ جو مجھے نعمتیں ملی یہ تو میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے، یعنی کہ یہ سارا کمال میرا اپنا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، اور جسے جانتے ہی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی کہ یعنی جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری مشکلات کو دور کریں گے، یہ ہمارے معبود ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں یا جنات، شیاطین، یہ سب اس میں آتے ہیں، جن کی حقیقت کا انہیں علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے، بس آباء و اجداد نے مورتیاں بنا دی، اب وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح قبروں میں بھی جو لوگ دفن ہیں، جو مزاروں میں جاتے ہیں، ان کو بھی ان کی حقیقت کا کیا پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا سلسلہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک تو شریک ان کو ٹھہراتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے نظر و نیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو رہ جائے، یہ ان کا حصہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ جیسے سورۃ الانعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، آیت نمبر 136 میں، یعنی کہ اللہ جو انہوں نے حصے مقرر کر رکھے ہیں نا، کچھ تو اپنے بتوں کے لیے اور کچھ اللہ کے لیے، اب جو اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوتا ہے نا اس میں سے کچھ کمی کر سکتے ہیں وہ، لیکن جو اپنے بتوں کے نام پہ انہوں نے جو نظر کر دیا ہوتا ہے اس میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ پھر آگے بات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی اپنے لیے بیٹے، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے وہ چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا یہ برے فیصلے کرتے ہیں، کیا یہ برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ مشرکین کے بارے میں آ رہی ہے بات، اور تفسیر میں کچھ اس طرح بات ہے کہ عرب کے بعض قبیلے خزاع اور کنانا فرشتوں کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دے دی، اور پھر دیکھیں اولاد بھی قرار دی ہے تو وہ اس میں بھی کیا کیا ہے کہ بیٹیاں یعنی مونس چیز جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے نام لگا دے، یعنی کہ اللہ کے لیے اسے پسند کر لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی یہ بات آتی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 22 اور 21 میں کہ اللہ فرماتے ہیں اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یعنی کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے، یعنی کہ بڑی ہی فضول قسم کی یہ تقسیم ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ اس مشرک کا حال بتاتا ہے جسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اس کا حال کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اس چیز سے، اس خبر سے، اور وہ اس کو اپنے لیے بڑی ذلت کا باعث سمجھتا ہے، اور وہ سوچتا پھرتا ہے کہ اب اس ذلت کے ساتھ کیسے زندہ رہے یا اس کو ہی مٹی میں دبا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں رکھی اور کسی جنس کو کسی پر فوقیت نہیں دی۔ پھر آگے بات آتی ہے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ ہی کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ اس آیت میں یہ بات آ رہی کہ کافروں کے جو برے اعمال بیان ہوئے ہیں ان کی بڑی ہی بری مثال یا بری صفت ہے، یعنی کفر کی صفت، یہ بہت ہی بری مثال ہے، اور اس کے برعکس اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہیں۔ اس کا علم وسیع ہے، وہ رازق ہے، خالق ہے، قادر ہے، ہر چیز پہ سمیع و بصیر ہے، سبحان اللہ، اس کی تو ہستی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔